تو میں لوگوں سے بھی موتبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, التجا کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اگر کسی بچے کو, کسی انسان کو ڈرگز سے باز لانے کے لیے آپ کو اگر کچھ بھی کرنا پڑے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی. کشمیر میں ڈرگز, الکوہول یا پھر مختلف قسموں کا نشہ کافی عروج پر ہے. ٹین ایجر سے لے کر اڈلٹ تک ڈرگز میں جو ہے کافی لوگ ملوث ہیں. اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسے شخص جن کا نام مزمل احمد بٹ ہے, جن کا تعلق کھنمو سے ہے. یہ جو ہے یہ ایک پہلے ڈرگ میں کافی ملوث تھے, پھر انہوں نے جو ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے مدد لی اور اس کے بعد جو ہے ڈرگز چھوڑے. ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں یہ ڈرگز میں کیسے ملوث ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزمل صاحب, آپ سے سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ جب آپ ڈرگز میں ملوث ہو گئے اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میں اپنا کام کر رہا تھا, گورنمنٹ جاب کر رہا تھا, جنگلات میں, وائلڈ لائف میں جاب کر رہا تھا, PDL پرمنٹ ریلویز. اس کے بعد میں نے شادی کی 2017 میں, ستمبر کے مہینے میں شادی کی. اس کے بعد 2018 شادی کے 2-3-4 مہینے کے بعد کچھ دوست آ گئے تو سگریٹ پینے لگا. اس کے بعد آگے چلا تو چرس کا بھی 1-2 شاٹ لیے, 2-4 بار. اس کے بعد کیا ہوا کہ اور دوست ملے جنہوں نے ڈرگس میرے سامنے پیا. جب انہوں نے میرے سامنے پیا میں نے سوچا یہ اگر پی رہے میں بھی دیکھوں کیسا ہے, کیسا مزہ ہے. تو میں نے جب پیا تو میرے کو کافی اچھا لگا. اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں, میرے کو لگا کہ میرے کو کافی مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کے بعد چلتا رہا کارواں 1 مہینہ میں مفت, مطلب کوئی پیسہ نہیں دے رہا تھا, کچھ نہیں دے رہا تھا. 1 مہینے کے بعد انہوں نے بند کیا, بولا کہ ہے نہیں, ہمارے پاس پیسے ہے نہیں, لانا پڑے گا. میں مجبور ہو گیا گھر سے پیسے لانے کے لیے. تو جب میں اپنے پیسے سے لاتا گیا جو میری بیلنس تھی, بینک بیلنس جو بھی تھی تو وہ ختم ہو چکی. اس کے بعد جب میں نے بی سے اس کے زیور وغیرہ, اس کے پیسے یس تمس جائیداد سہ لوگ منگن بار تم گوڑ تمس واریاہ بھروسہ, تم دوٚپ یہ کوٚت نِوان. 1 بار 2 بار 3 بار اس کو شک ہو گیا. اس نے میرے والد صاحب کو بتایا. اس کے بعد میرے کو یہ نہیں پتا ہے, اب میں گھر والوں سے سن رہا ہوں یہ. تو اس کے بعد میرے گھر والوں نے میرے پیچھے نظر رکھی ہوگی, تو اس کے بعد گھر والوں کو پتہ چلا. دھیرے دھیرے میں اس کی اتنا لت لگ گیا, پھر میں خود لانا کے لیے مجبور ہو گیا. جب میں مجبور ہو گیا اس کے بعد سارے محلے کو پتہ چلا, پورے گاؤں کو پتہ چلا, تو میں نے کافی عروج پہ ڈرگ پینا شروع کیا. مطلب کافی پیتا تھا میں, بہت زیادہ. جیسے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہو پیسوں کا کوئی بات ہی نہیں. کم از کم میرے خیال سے 60 لاکھ سے ابو میں نے 2018 سے لے کر 2021 تک 60-70 لاکھ میں نے ختم کیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے علاج شروع کیا, بیچ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد چلتا رہا کارواں, تو میں ڈرگز کافی اس کی ایڈکشن پڑ گئی. تو لوگوں نے بھی غلط نظر سے دیکھنا شروع کیا, کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ بھی اس نظر سے نہیں دیکھ رہے کہ اگر کوئی نشہ کر رہا ہے یہ اس کو مطلب بہت غلط نظر سے دیکھ رہے. اور خاص بات یہ ہے کہ جو کوئی گاؤں میں اچھا لڑکا جو ہوتا ہے اس کو جو یہ لینڈ مافیا وغیرہ, مائننگ مافیا, جو یہ لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ گرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, پیسے بھی خرچ کر سکتے ہیں, کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں, تاکہ یہ کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث ہو, ہم کو غلط کام کرنے میں روک ٹوک کے لیے کوئی نہ ہو. آپ میری بات سمجھتے ہو؟ آپ سے یہ جانیں گے, جب آپ ڈرگز میں ملوث ہو گئے اس سے پہلے جو ہے آپ جاب کرتے تھے, بالکل. لیکن اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ ڈرگز کی وہ بری لت یا بری عادت ہم کہہ سکتے ہیں, وہ کس وجہ سے لگی؟ میں نے کہا نا, کچھ دوستوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا, انہوں نے وہ تو پیتے تھے. اس کے بعد میں نے بھی دیکھا کہ میں دیکھوں کیسا ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے بعد لت لگ گئی. 1 مہینے کے بعد خود کے پیسوں سے لانا پڑا, مجبور ہو گیا میں. اس کے بعد اتنی لت لگ گئی تو میں خود ڈسٹریبیوٹ ڈیلروں کے پاس جا رہا تھا سنگم ایریا میں, جیسے کہ سنگم, نیاون, میلہورا, لتر, وچی, یہ علاقے ہیں. ان علاقوں میں کافی عروج پہ ڈرگ ہے, خاص کر سنگم, تلکھن, بیج بہارا, یہ علاقے, میلہورا, وچی, لتر, لدرمنڈ, گلزار پور, ڈگر پور, ان علاقوں میں کافی عروج پہ ڈرگ ہے. چاہے چرس کی بات ہم کریں, چاہے کورکس کی بات ہم کریں, یا چاہے اور نشوں کی بات کریں, ساتھ ساتھ
ہیروئن کی اگر ہم بات کریں وہیں سے، یا تو بارامولہ سے یا تو وہاں سے، سری نگر میں کہیں اس کی بڑے ڈسٹریبیوٹر ہے نہیں، اگر سری نگر کے لوگ لاتے ہیں تو وہ وہاں سے لاتے ہیں، کلیئرلی میں کہتا ہوں۔ آپ سے یہ جانیں گے، جب آپ نے 2017 یا پھر 18 میں ڈرگ شروع کیے، تو اس کے بعد آپ کو کس سال میں یہ ہو گیا، احساس ہو گیا، ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر آپ نے جو ہے کیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر کی مدد لی؟ اس کے بعد میری ملاقات جو کہ ابھی سری نگر میں ایس ایس پی امتیاز حسین صاحب سے میری ملاقات ہوگی کسی جگہ پہ، اس کے بعد انہوں نے سمجھایا، اپنے پاس بٹھایا، چائے منگوائی، سارا کچھ، بہت عزت دیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت رکھے، تو انہوں نے مجھے کافی سمجھایا۔ اس کے بعد پی سی آر سری نگر کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے بھیج دیا، 1 مہینے شاید 28 ڈیز میں وہاں پہ تھا، گھر والے بھی ساتھ میں تھے، تو علاج چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک، میں مطلب جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ٹیبلٹس وغیرہ وہ لیتے تھے، اور وہاں پہ تھا تو کچھ نہیں کرا۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا 5-6 دن ہو گئے، میں باہر نکل گیا، پھر سے یہ لوگ ملے، پھر سے میں نے اسٹارٹ کیا، تو چلتا رہا کارواں۔ اس کے بعد میں نے پھر سے گیا وہاں پہ، اس کے بعد جب گھر آیا پھر سے کیا، اس کے بعد عیدگاہ وانگن پورہ میں ایک پولیس کنٹرول روم کا ریہیبلیٹیشن انہوں نے شفٹ کیا تھا وہاں پہ بھی میں گیا، وہاں پہ علاج کروایا، پھر سے اس کی لت لگ گئی۔ اس کے بعد ادھر ایس ایم ایچ ایس سری نگر میں ایک ریہیبلیٹیشن ہے، وہاں پہ علاج کروایا، پھر سے لت لگ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد گھر والوں نے اعلیٰ افسروں سے بات کی، امتیاز حسین صاحب سے بات کی، یا جو بھی لوگ ہیں، ایف آئی آر تو میرے اوپر لگے ہی تھے، اس کے بعد ان کے ساتھ بات کی۔ 2021 میں ڈیٹ نہیں ہو، یعنی کہ پی ایس اے میں ڈیٹ نہیں ہو گیا، پبلک سیفٹی ایکٹ لگ گیا۔ اس کے بعد میں پہلی لاجمنٹ کپوارہ کی تھی، جب کپوارہ میں 6 مہینے ہو گئے تو ادھر سے بعد میرے اوپر کاروائی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے کہ میرے کو شفٹ ہو گیا ہریانہ جیل کے لیے۔ اس کے بعد گھر والے آئے ملنے کے لیے، بائی پاس پہ مل گئے، غارت ساتھ تھی، پولیس کے اہلکار ساتھ تھے۔ اس کے بعد چلے گئے ہم ہریانہ کے لیے۔ ہریانہ جیل میں جب پہنچے، نہ وہاں پہ کوئی سویدھا نہیں تھی، میٹ وغیرہ جو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں کچھ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچے، فون ایس ٹی ڈی وغیرہ بالکل کچھ نہیں تھا، چٹھی آتی تھی 2 مہینے 1 مہینے کے بعد گھر سے، یا یہاں سے بھیجتے تھے ہم چٹھی، تو وہی کارواں۔ اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگا 6-7 مہینوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو شکر اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد جب میں آیا 2022 اگست کے مہینے میں، 15 اگست میں ریلیز ہوا وہاں سے، 15 اگست 4 بجے میں وہاں سے نکل گیا، 16 اگست شام کو 8 بجے گھر پہنچا۔ اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک نہ میرے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے الحمدللہ، نہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، نہ میں ان لوگوں کے ساتھ چڑھ رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لڑکا سدھرتا ہے، اگر کوئی لڑکا اس چیز سے باز آتا ہے، اگر اس کو 2 مہینے ہو گئے یہ غلط کام چھوڑ دیے، 3 مہینے ہو گئے، اس کے بعد جو لوگ ہیں، جو سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس بندے کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ بیچارہ پھر سوچ رہا ہے، سوچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، ارے یار میں تو نشہ کر رہا تھا تو اسی حالت سے دیکھ رہے تھے لوگ، ابھی نہیں کر رہا ہوں تو اسی حالت سے دیکھ رہے ہیں لوگ، بہتر ہے کہ میں پھر سے نشہ کروں۔ تو میں لوگوں سے بھی معتبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اگر کسی بچے کو، کسی انسان کو ڈرگ سے باز لانے کے لیے آپ کو اگر کچھ بھی کرنا پڑے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اب کوئی کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو واپس لایا تو مہربانی کر کے اس کو غلط نظر سے مت دیکھیے، خدا را اس کو غلط نظر سے مت دیکھیے۔ کل کو آپ کا بھی بچہ ہوگا، کل کو آپ کا بچہ بھی بڑا ہوگا، تو تاکہ جو کسی بچے کے اوپر غلط نظر کے اوپر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا یہ کہ اگر کسی کو ہم غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دیکھے گا کوئی، ہمارے بچے کو بھی دیکھے گا کوئی۔ اسی لیے میری التجا ہے، اگر کوئی بندہ سدھر رہا ہے، اگر کوئی بندہ باز آ رہا ہے، اس کو دلاسا دو، اس کو پیار کرو، اس سے محبت کرو، اس کو لگے کہ میں واپس آ گیا، اچھی زندگی میں واپس آ گیا، نہ کہ اس کو بد نظری سے دیکھو، اس کے خلاف پیچھے پروپیگنڈے بناؤ، اس کے خلاف کافی سارے باتیں کرو، اس کے سامنے بیٹھو ہی نہیں، تو یہ سب غلط بات ہے۔ آپ سے جانیں گے 2022 میں جب آپ پھر یہاں آئے واپس، تو اس کے بعد کی زندگی اور 2022 سے پہلے کی زندگی میں کیا فرق ہے آپ کو جو لگتا ہے؟ آسمان اور زمین میں کتنی فرق ہے، اس سے بھی زیادہ میرے کو لگ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ پورے کشمیر کے یا جو بھی ہے نشے میں ملوث، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ساتھ ساتھ میرے کو بھی، میں ایک گنہگار شخص ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، تو یہ ڈرگ سے باز آ چکا ہوں میں۔ اس زندگی میں اور اس زندگی میں بہت فرق ہے۔ اس ٹائم میں کسی مطلب چھوٹے سے چھوٹے انسان کے ساتھ بھی میں سر جھکا کے بات کر رہا ہوں، ابھی اگر میں آئی جی کشمیر کے پاس بھی جاؤں گا یا کہیں پہ بھی جاؤں گا، اب الحمدللہ سر اٹھا کے بات کروں گا، کیونکہ میرے کو پتا ہے میں غلط ہے نہیں، میں غلط کام چھوڑ دیا ہوں۔ تو اب میں کیا، اب مسئلہ کیا ہے، ابھی بھی لوگ گرانے پہ ہیں،
اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم ابھی بھی وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، اگر کوئی سدھرتا ہے 2 سال ہو گئے 3 سال ہوتا ہے، اس کو گرانے پہ کافی لوگ ہوتے ہیں، تاکہ اگر یہ گر جائے اس سے پھر 4 لڑکے اور سیکھیں گے، ان 4 لڑکوں یہ پھر ایک چین بن جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، موتبانہ گزارش پھر سے کر رہا ہوں، اگر کوئی بچہ واپس آ گیا اس کو غلط نظر سے مت دیکھو، اس کو اس نظر سے مت دیکھو جس نظر سے پہلے دیکھتے تھے، مہربانی کر کے۔ آپ سے یہ جانیں گے کہ جب آپ ڈرگس کر رہے تھے اس وقت جو ہے مطلب کافی زیادہ انسان کو رہتا ہے دماغ میں، مطلب نا کچھ بھی ہوش و حواس نہیں رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو باقی آپ کی فیملی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ نے کہا، آپ نے ذکر کیا آپ کی فیملی بیوی ہے، تو انہوں نے آپ کے ساتھ پھر کیسا، انہوں نے جو ہے آپ کو کتنا سپورٹ کیا؟ الحمدللہ میرے والد صاحب نے یا میری جو بیگم ہے انہوں نے کافی سپورٹ کیا اس چیز میں کہ یہ باز آئے، اس چیز میں کہ یہ واپس آئے، کافی سپورٹ کیا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 50 بار اللہ کی قسم، 50 سے بھی میرے کو لگ رہا ہے زیادہ انہوں نے میرے کو مطلب علاج کروایا، ریہیبلیٹیشن میں لیا، مطلب اعلیٰ مقاموں پہ لیا، جیسے کہ پیر صاحب کوئی ہوتا ہے نا ان کے پاس لیا، یہ باز آئے یہ باز آئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو ہدایت دینی ہوتی ہے، جب انہوں نے پھر چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ باز نہیں آئے گا، وہ بھی تھک گئے تھے، تو پھر جب میں بند ہو گیا اللہ تعالیٰ نے خود پھر ہدایت دی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نا، اس کو اگر پوری دنیا آئے نا گرانے پہ وہ گر نہیں سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی ڈرگ میں ملوث ہوتے ہیں وہ شخص جو ہے بالکل بھی کیمرہ کے سامنے آنا نہیں چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ لوگ جو ہے اس کو کل کو مطلب ججمنٹل بن جاتے ہیں لوگ، تو آپ کو کیا انسپائر کیا کہ آپ جو کیمرہ کے سامنے آئے؟ دیکھیے لوگ جو ہے نا، لوگ انسان کو یا انسانیت کو غلط کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یہ پورے مطلب دنیا کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو بھی لوگ ہیں سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ غلط کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اب چاہے انسان ویسے ہو ایسے ہو، یہ غلط کہتے تو کہتے ہی ہے۔ میں اس لیے آیا، میں نے سوچا جو بھی کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کے لیے میں ایک اچھا پیغام لاؤں، ایک اچھی میسیج دوں، تاکہ وہ بھی دیکھے کہ کیسے آتا ہے انسان واپس، کیسے باز آتا ہے۔ اور میں آن کیمرہ کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہے، اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بھائی ہے جس کو مالی حالت نہیں ہے کہ وہ علاج خود کو نہیں کرا سکتا ہے، وہ میرے پاس آ سکتا ہے، چاہے میرے کو کچھ بھی کرنا پڑے، یا چاہے میرے کو اس کے لیے کوئی سپانس رکھنا پڑے، چاہے کسی سے لینا پڑے، چاہے افسروں کے پاس جانا پڑے، میں اس کے لیے کھڑا ہوں، میں اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو علاج کروانے کے لیے کھڑا ہوں، چاہے میرے کو اپنی کڈنی نہ بھیجنا پڑے، آن کیمرہ کہتا ہوں۔ رہی بات کیمرہ کو سامنے آنے کی، اس لیے آیا تاکہ کسی کو ہدایت اگر ہو جائے کافی ہے میرے لیے۔ جو بھی ماں باپ دیکھ رہے، جو بھی بھائی بہن دیکھ رہے، جو بھی لوگ دیکھ رہے، ان کو یہ میسج دے رہا ہوں، جو لوگ واپس آ گئے ان کو خدا را غلط نظر سے مت دیکھو، کیونکہ آپ کو بھی یہاں سے جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے۔ مہربانی کر کے آپ جج نہیں کر سکتے ہو کون گناہ گار ہے اور کون اچھا ہے، کون پیر ہے اور کون چور ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ رزق دینے والا اوپر والا ہے، رزق لینے والا اوپر والا ہے، تو مہربانی کر کے خدا را کسی کو غلط مت کہیے، یہ ہماری محتبانہ گزارش رہی۔ ساتھ ساتھ ہم حکومت سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں، درخواست کرنا چاہتے ہیں اور التجا کرنا چاہتے ہیں جناب چیف منسٹر صاحب سے یا جناب سریندر کمار چودھری صاحب سے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ریہیبلیٹیشن ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے۔ آپ نے کافی کچھ کام کر رہے ہو، کافی ٹائم سے آپ کام کر رہے ہو، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں کر رہے، تو سارا کام آپ کر رہے ہو، لیکن یہ ایک اہم کام ہے جس سے ہماری سوسائٹی، جس سے ہمارے لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جس سے ہمارے مائیں بہنیں کافی جوان جو ہے کہ وہ ابھی قبر میں ہے، قبر نکال رہے ہیں، تاکہ جب ان کو وقت پہ ٹریٹمنٹ نہیں ملی اس وجہ سے وہ ابھی اس دنیا سے جا چکے۔ تو میرا التجا یہی رہے گی، میری محتبانہ گزارش یہی رہے گی حکومت سے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر لازمی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے کام کی بات کریں تو اس وقت آپ کیا کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، اپنا بزنس کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے کافی کچھ رکھا ہے الحمدللہ۔ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں ابھی سوشل ورک بھی کر رہا ہوں، میرا ایک پیج چل رہا ہے، کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ سوشل ورک کر رہا ہوں، فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میرے ویڈیو، میرے کنٹینٹ اچھے لگیں گے، مہربانی کر کے آپ بھائی مجھے سپورٹ کرو تاکہ میں آگے جاؤں، تاکہ اور لوگ دیکھ کے انسپائر ہو جائے، وہ بھی خوش ہو جائے، اگر کوئی انسان غلط تھا یہ کہیں آگے جا رہا ہے،
تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو میں میرے پیج کی لنک ڈالنے کی. میں ان سے بھی گزارش کروں گا یہ میرے پیج کی لنک ڈالیں گے. میرے پیج کا نام ہے یوتھ پاور. مہربانی کر کے مجھے پوری امید ہے آپ اس ویڈیو کو بھی فارورڈ کرو گے, ساتھ ساتھ وہ لنک اوپن کرو گے, اس کے بعد اس کو فالو کرو گے. بہت شکریہ. تھینک یو. تو ہم بات کر رہے تھے مزمل صاحب سے, جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے ڈرگز میں ملوث ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کیسے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو ہے ڈرگز کو چھوڑ دیا. آپ دیکھتے رہیے رائزنگ کشمیر. کیمرہ پرسن عارف خان کے ساتھ تابیہ اسلم, سری نگر.